اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 11ویں فرسٹ ایئر اور حامد ہے ہمارے القادری صاحب کی، تو اس کے 3 اشعار ہو چکے تھے۔ آج جو ہے اس کا چوتھا شعر جو ہے وہ اس کی تشریح کریں گے۔ پہلے اس کے مطلب دیکھ لیں۔ خالق پیدا کرنے والا، مالک کہتے ہیں جس کی جو چیز ہو وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ حمد و ثنا تعریف بیان کرنا، مدح سرائی کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ 2 چیزیں آئی ہوئی نا، اسی خالق اسی مالک، اسی دونوں جگہوں پہ، تو یہ صنعت تکرار ہے، یعنی 2 بار ایک چیز کا ذکر ہو تو اس کو تکرار کہتے ہیں، جو چیز بار بار دہرائی جائے۔ اور اس کے بعد یہ جو حمد و ثنا ہے یہ مرکب عطفی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آبشاروں کا ترنم۔ آبشار کہتے ہیں جھرنوں کو، یہ میرے ساتھ معنی لکھے بھی ہوئے ہیں۔ ترنم یعنی جو ساز و آواز جب ہوتی ہے تو اس میں جو ترنم ہوتا ہے جو بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے نا، تو آبشار یعنی پہاڑوں کے اوپر سے جو پانی جب گرتا ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو ترنم کہا گیا ہے۔ گلبانگ کا مطلب ہے بلبل کی آواز، یعنی بلبل اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی جو مدح سرائی کرتی ہے۔ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے، یعنی جس نے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، اور مالک بھی وہ اسی کائنات کا ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اس کی مدح سرائی کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے۔ تو جو پہاڑوں کے اوپر سے پانی گرتا ہے آبشار کی شکل میں، تو اس کے گرنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے، اور بلبل جو اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے تو اس کی آواز میں بھی وہ اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ بلبل کا حمد و ثنا بیان کرنا اللہ پاک کی